بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو جنگ جاری ہے اسے 1 ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے۔ 1 ماہ کے عرصے میں جس اسرائیل نے جن مظلوم فلسطینیوں پر جس طرح کا جو ظلم ڈھایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم، یہ جبر تاریخ کے ان اوراق میں لکھا جائے گا جنہیں رہتی دنیا تک اسلام کے ماننے والے یاد رکھیں گے۔ آج اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں اور فلسطین میں رہنے والوں پر بم برسائے، بارود برسائے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ مکمل 1 مہینے تک ان لوگوں کو نشانہ بنایا، جس کے اندر وہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی مادر آغوش سے دنیا بھی نہیں دیکھی، انہیں جو ہے شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ فلسطین کے معصوم جن کی جانیں اس جنگ کے اندر چلی گئیں، جنہوں نے شہادت کے درجے کو پا لیا، کل قیامت کے دن جب اللہ پاک سے وہ معصوم بچے شکایت کریں گے کہ اے اللہ پاک، آج ہم آپ سے شکایت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ظالم اسرائیل ہم جیسے معصوم بچوں پر بمباری کر رہا تھا، ہم جیسے معصوم بچوں پر بارود برسا رہا تھا، اس ظالم اسرائیل نے جہاں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، وہیں انہوں نے جو ہے خواتین کو نشانہ بنایا۔ وہیں ظالم اسرائیل نے عورتوں کو نشانہ بنایا، وہیں ظالم اسرائیل نے بوڑھی عورتوں کو نشانہ بنایا، وہیں ظالم اسرائیل نے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، وہیں ظالم اسرائیل نے ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ مساجد کو نشانہ بنایا، وہیں ظالم اسرائیل نے جہاں ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا، کچھ جگہوں کو آتنک کا اڈا کہہ کر انہیں بھی تباہ اور مسمار کر دیا۔ آخر وہ عرب ممالک کہاں ہیں؟ آج ان عرب ممالک کی آوازیں خاموش ہیں۔ کیا انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جس دن بارگاہ رب العزت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان معصوموں کو کھڑا کر کے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں ایک چھوٹی سی معصومیت کی عمر میں شہادت کا درجہ ملا، اور یہ قوم کے حکمراں جو اس بات کے لیے فخر کر رہے تھے کہ ہم مملکت اسلامیہ ہیں، ایک وہ ملک جہاں پر القدس موجود ہے، مسجد اقصی موجود ہے، جن لوگوں کو مسجد اقصی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جن لوگوں کو فلسطین کے معصوم بچوں کی اور معصوم بچیوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جن لوگوں کو، جن حکمرانوں کو وہاں کی خواتین کی، بوڑھی عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جن حکمرانوں کو وہاں کے ہسپتالوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جن حکمرانوں کو وہاں کے مساجد کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جن حکمرانوں کو وہاں کے مکاتب کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، افسوس کہ وہ حکمراں بجائے اس کے کہ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت کرتے، وہاں کے معصوم بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرتے، محسوس ایسا ہوا کہ ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ حالیہ دنوں کے اندر 2 سے 4 دن کے اندر یہ اطلاع ملتی ہے کہ ریاض کے اندر ایک میوزک فیسٹیول کا جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر حسن کا بازار لگتا ہے۔ ایسے وقت میں جب فلسطین کے معصوم بموں کی زد میں ہیں، جب فلسطین کے معصوم بچے اور بچیوں پر بمباری کی جا رہی ہے، ریاض کے اندر جو ہے حسن کا بازار لگتا ہے۔ کہاں گئی وہ غیرت؟ کہاں گئے وہ لوگ جو جنگ کو بند کرنے کے لیے آگے آتے تھے؟ کہ آج امت مسلمہ کے اندر پھر سے ان سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہو گیا اس امت کو؟ کیوں خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میں نیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس فرنٹ کے مادھیم سے ان تمام عرب ممالک کو ایک سجھاؤ دینا چاہتا ہوں، اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان اسرائیل کے پاس سے جو آپ کے سفیر وہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ان کے سفارت خانوں سے اپنے سفیروں کو بلا لیجئے، ان کے سفیروں کو جو ہے وہاں واپس کر دیجئے۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ کیا آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا؟ کیا آپ کی غیرت اور آپ کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو گئے؟ ان پر جو ہے اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ بمباری کے ساتھ ساتھ ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک جو ہے ان کو اسلحے فراہم کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل اور اسرائیل کے معصوم بچے اور بچیاں اور وہاں کے نوجوان جو نہتے ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل ان کا ملک ہے۔ فلسطینی اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جس ملک کو اسرائیل بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یہ جگہ ہماری ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ جگہ شروع سے جو ہے فلسطینیوں کی رہی ہے، اور فلسطین والے اسی چیز کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، سنگھرش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ کر لوگوں کو ایک سبق دینے کی، ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم شہید ہوں گے تو اسی مٹی کے اندر دفن ہوں گے۔ جب تک ہم جام شہادت نہیں پی لیتے، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں گے، سنگھرش کرتے رہیں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے۔ مجھے حالیہ دنوں میں پتہ چلا ذرائع سے کہ آج اسرائیل کی بمباری کے باوجود فلسطین کی کچھ بچیاں اپنی ہتھیلیوں پر، اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ طرح طرح کے ڈیزائن بنا رہی تھی، جس میں وہ مہندی سے اپنا نام لکھتی ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ ایک ایسے وقت میں جب جنگ کا ماحول ہے، ایک ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے بمباری ہو رہی ہے اور آپ اپنے ہاتھوں پر مہندی سجا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں پر آپ جو ہے نام لکھ رہی ہیں، اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں، تو ان بچیوں نے کہا یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ضمیر فروش ہیں، یہ واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنی غیرت کو تباہ کر بیٹھے ہیں، برباد کر بیٹھے ہیں۔ ان بچیوں کا جواب جو ہے حمیت سے بھرا ہوتا ہے، غیرت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں بچیاں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں شہادت مل جاتی ہے، ہمارے جسم کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بموں کی زد میں آ کر ہمارے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا ہاتھ ہمارے ماں باپ کو مل جائے، جس ہاتھ پر ہمارا نام لکھا ہو، اور ہمارے ماں باپ کو اس سے اس کی شناخت ہو جائے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ نہ گھبراؤ فلسطین والو، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اے غیور قوم کے نوجوانوں، اے عرب کے حکمرانوں،
اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اس کا غلط استعمال مت کیجیے۔ اگر آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سفارتی تعلقات ختم کریں، اور بار بار جو نصیحتیں کرتے ہیں، صرف میٹنگیں کر کے آپ جو قرارداد، مذمتی قرارداد پاس کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی باعث شرمناک ہے۔ آج فلسطین کے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص جو اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص جو اپنی ماٹی کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص جو اپنی آبا و اجداد کی دی ہوئی جگہ کے لیے لڑ رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ آج فلسطین کے مسلمانوں نے تمام دنیا کے لوگوں کو ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے اندر ضمیر ہے، اگر آپ ضمیر فروش نہیں ہیں، تو آپ کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ سنگھرش کرنا چاہیے۔ فلسطین کے لوگ دہشت گرد نہیں، بلکہ وہ تو اپنے جو ان کی غلامی کی جو زنجیریں ہیں اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اسرائیل جو ان کو بارہا زنجیروں میں باندھنے کی کوشش کرتا ہے غلامی کی، وہ اس سے باہر آنا چاہتے ہیں، اور غلامی سے باہر آنا، غلامی سے آزاد ہونا ہر انسان کا اپنا حق ہے، یہ اس کا رائٹس ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان غلام پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے غلام بنا سکتی ہے۔ تو پھر کیوں بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نہتے فلسطینیوں کو مار کر الٹا انہیں ہی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیش کی تمام عوام سے، خاص طور پر ملک کے پردھان منتری، وزیر اعظم سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں۔ جو نہتے فلسطینی جن کی چیخ و پکار ہندوستان تک پہنچ رہی ہے، وہ بچے کل قیامت کے دن جب یہ پوچھیں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، یہ وہی قوم ہے جس قوم کے اندر تو نے ہمیں پیدا کیا، جس وقت اسرائیل ہم پر بم برسا رہا تھا، جس وقت اسرائیل ہم پر بارود کی برسات کر رہا تھا، جس وقت اسرائیل ہم پر میزائلیں داغ رہا تھا، جس وقت اسرائیل ہم پر ٹینک اتار رہا تھا، لیکن کسی نے آواز بلند نہیں کی، اس وقت ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہوگا۔ میں یہ تمام امت مسلمہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر عرب کے حکمرانوں سے، کہ وہ جاگیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں اور امت کے لیے کچھ کریں، خاص طور پر فلسطین والوں کے لیے کچھ کریں، فلسطین کے بچوں کے لیے کچھ کریں، کیونکہ وہاں کی حالت اتنی خستہ ہے جو ناقابل بیاں ہیں۔ ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، رہنے کا گھر نہیں ہے، سارا رسد ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کی ہمت اور جرأت کو سلام، جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی ماٹی کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، سنگھرش کر رہے ہیں۔ دیٹس آل۔ جے ہند۔